اس پیریڈ میں پارہ ام اور کچھ بڑی صورتیں جیسے رحمان ہے، واقعہ ہے، سجدہ ہے، ملک ہے، یہ بڑی صورتیں اگر کوئی یاسین ہے حفظ کر لے گا تو اس کو سعودی ترکی گورنمنٹ کہیے کہ سائیکل انعام میں دے گی۔ اسکول کے طلبہ کو پتہ چلتا ہے، عجیب دیوانگی اور شوق کا عالم۔ ہمارے یہاں بچے مسجد میں آ جائیں تو صف اول میں بیٹھا جاتا جی مچھوڑ کا گھر سنو، جس قوم کے بچے مسجد میں نہیں ہوتے اس کے مستقبل کے لیے یہ طے ہے کہ وہاں نمازی پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارے آپ کے یہاں اتنی سختی ہے اس مسئلے میں، بڑے بڑے دیندار لوگ ایسا دیکھتے ہیں بچے کو جیسے قصائی جانور کو دیکھ رہا ہے، سبق کرتے ہیں، بولتے ہو بازی بے وقوف عقل کے اندھے بوڑھے، پیشانی پر اتنا بڑا سجدے کا نشان لیکن شعور نہیں رکھتے، ایسا چیخ کر مسجد میں بچوں کو ڈانٹتے ہیں۔ رکا مچا رہے اس سے پوچھے چاچا تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو رکا ہی مچا رہا، فرق کیا رہ گیا اس میں؟ آپ غور کریں کہاں آیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ میرے آپ کے وہ بچے جو 7 سال کی عمر کو پہنچ گئے مسجد کی سب کا حصہ ہوتے اور ترتیب کے ساتھ مسجد میں سب بندی قائم کیے ہوئے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کیوں جس قوم کے بڑے افراد نمازی نہ ہو وہاں بچوں سے کیا توقع کی جائے گی؟ طیب اردوغان نے اعلان کیا اور اعلان کر کے کہا اس 2 مہینے کی چھٹی کے پیریڈ میں جو بچے پارہ ام اور قرآن کی چند بڑی صورتیں حفظ کریں گے ان کو ترکی گورنمنٹ سائیکل دے گی۔ اعلان ہونا تھا، پورے ترکی میں ایک جشن کا ماحول تھا، قرآن سینے میں اتارنے کے لیے جوک در جوک، ایک قطار در قطار، ایک بڑی تعداد دوڑی چلی آتی تھی، مکتب بھر گئے، قرآن کا شوق عجیب دیکھنے کو ملتا تھا، عجیب بارکتگی تھی، عجیب محبت تھی، عجیب شوق تھا۔ انہوں نے جب یہ شوق دیکھا پھر اعلان کیا اور یہ کہا جو بچہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ، کالج کی تعلیم کے ساتھ، یونیورسٹی کے لیکچرز کے ساتھ جو بچہ قرآن حفظ کرے گا ترکی گورنمنٹ اس کو اپنے خرچے پہ عمرہ کرائے گی۔ اور میاں بہار آ گئی، ایسی بہار آئی کہ کیا کہنے تھے، ہر 4 جانب قرآن پڑھنے والے دکھ رہے تھے، قرآن پڑھنے والے وہ بچے نظر آتے تھے جنہوں نے پینٹ پہنی ہے، شرٹ پہنی ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، جنٹل مین لگ رہے ہیں، بابو جی لگ رہے ہیں، لیکن لبوں کا طریقہ کھلتا ہے، زبان گویا ہوتی ہے، قرآن پڑھتا ہے تو حیران و ششدر رہ جاتے ہیں لوگ اس معصوم کا قرآن سن کر۔ بیٹا تم ایسا قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ کہا چچا ایک وقت جاتا ہوں، ایک وقت مکتب جاتا ہوں، عمرے کی خواہش ہے، اللہ کا جل دیکھوں گا، بیت اللہ جاؤں گا، جلدی سے حفظ کرنا ہے۔ ترکی گورنمنٹ کا اعلان ہے، طیب اردوغان نے اعلان کر دیا، ہزاروں لاکھوں بچے قرآن پڑھنے لگے۔ ان کی وزارت حج کے کچھ نمائندوں نے، ان کی کابینہ کے کچھ افراد نے ان سے مخاطب ہو کر یہ کہا آپ نے یہ اعلان جو کیا ہے کس بیس پر کیا ہے، کن بنیادوں پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بنیاد نہیں، کوئی بجٹ نہیں، کوئی خاکہ نہیں، بس ایک بات ہے جسے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، ہم یورپ کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں، یہاں کنارے بیٹھے ہیں، یہ ترکی ہے، پیچھے سارا یورپ ہے، سارا انگریز ہے، سارا یہودی اور نصرانی بھرا پڑا ہے۔ اردوغان کہتے ہیں کہ میں نے یہ لہر، یہ فضا اس لیے قائم کی ہے ان بچوں کے سینے میں قرآن آ جائے، خدا نہ کرے، نہ کرے، 1000 بار نہ کرے ترکی کے ان معصوم پر کل کفر یلغار کر دے، یہود آ جائے، عیسائی مشنیاں آ جائیں، میں یہ چاہتا ہوں ان کے سینوں میں قرآن آ جائے، یہ جان تو دے دیں لیکن ایمان کا سودا نہ کریں۔ یہ ہے کام کرنے کا طریقہ، مشن کے ساتھ لگ جائیے۔ آپ ایک بہت کڑوی بات ہے کہہ دیتا ہوں ورنہ آپ کے بھی دل میں کھٹکے گی، میرے تو کھٹکتی ہے، آپ لوگ شخصیات کے پیچھے بھاگتے ہو، ہمارا حضرت جی الگ ہے، ان کا حضرت جی الگ ہے، تم حضرت جیوں میں بٹے پھر رہے ہو، وہاں تمہارا دشمن سارا کام کر رہا ہے، تم تو اپنے حضرتوں پہ لڑ رہے ہو گی، ہمارے حضرت، ہمارے حضرت، ہمارے حضرت، تجھ پہ بھی اور تیرے حضرت پہ بھی اللہ جو کرے گا وہ دیکھ لیں گے۔ اب بیکار کے دندے، جس حضرت کا مشن مصطفیٰ کے مشن سے ملتا ہے وہ حضرت حضرت ہے، جس حضرت کا مشن مصطفیٰ کے مشن سے نہیں ملتا اس کے لیے پھر کسی حضرت کی گنجائش نہیں ہے۔ میاں نکلیے ان خولوں سے، باہر آئیے ان چوکڑیوں سے اور باہر آئیے اس سب نظام سے۔ آپ فلک کے پیچھے چلتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ ہے نہیں، پاسدار
معمار رہیے شریعت کے، امین رہیے قرآن کے اور نظام مصطفیٰ کے. حضور کی بات سے کسی کی بات ٹکرا جائے پھر وہ کتنا ہی بڑا ہو ہمارے لیے کل عدم ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بے معنی. اس لیے صرف اور صرف نظام مصطفیٰ مشن کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بہت سارے خطوں کی بات سنا دی، تو آپ کو ان خطوں کے لیے کام نہیں کرنا، میں نے آئیڈیل کے طور پہ رکھے ہیں. آپ ان سب کو سامنے رکھ کے اپنے پربالیان کے لیے کام کیجیے. اور اس کا طریقہ واحد یہ ہے کہ مدرسے سے جی توڑ محبت کیجیے. آپ کو کچھ اختلاف ہے، زبان کھولیے، لب کھولیے اور دائرے ادب میں رہ کے بھرپور سوال پوچھئے. سوال پوچھنے کی ممانعت نہیں ہے. جب فاروق اعظم سے یہ کہا جا سکتا ہے امیر المومنین شریعت کے خلاف آپ نہیں چلیں گے، پھر میں سمجھتا ہوں کائنات میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور مجھے امید ہے ہمارے یہ اکابر، یہ بڑے، یہ بزرگ یقیناً آپ کی بات سے گریز نہیں کریں. اس لیے اختلاف بالرائے ہے تو حرج نہیں، مخالفت ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں. اپنی نسل کو، اپنے ان بچوں کو اس مدرسے کے حوالے کیجئے. مجھے بتایا گیا 13 بیٹیوں نے عالمیت کا کورس چاہیے، جب بھی کر لو 13 بیٹیاں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ 13 بچی پڑھی ہیں بس؟ 13 لڑکی عالم بنی ہیں، عالمہ بنی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے بس 13 لڑکیاں پڑھی ہیں؟ اللہ اللہ، اگر یہ اپنے کردار میں، افکار میں، خیال میں، نظریے میں شریعت کی پاسدار بن کر رہیں تو یقین مانیے 13 خاندان پڑھ گئے. کتنے لوگ پڑھ گئے جی؟ 13 خاندان. مرد پڑھتا ہے، فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، خاندان پڑھتا ہے. ساری دنیا جانتی ہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے اور آپ نے تو سنا ہی ہوگا ان کا نام، دارالعلوم کے 50 سالہ محتمل قاری طیب صاحب. حضرت قاری صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے مشکات شریف جیسی حدیث کی بڑی کتاب، مشکات اتنی بڑی، اگر کسی ہڑوے سے لونڈے کے سینے پہ لگانے سارا ڈھک جائے گا، اتنی بڑی کتاب. حضرت فرمایا کرتے مشکات شریف جیسی حدیث کی بڑی کتاب اپنے گھر میں اپنی دادی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے گھر میں سبقن پڑھی ہے. ذرا سوچو تو صحیح، جس کی دادی مشکات پڑھاتی ہو اس کا پوتا اگر حکیم الاسلام نہ بنے تو اور کیا ہو. ساری دنیا جانتی ہے حاجی مولی الیاس، جماعت اللہ، ساری دنیا میں حاجی مولی الیاس کی جماعت. اچھا نو تو سب کو پتا مولی الیاس کی جماعت ساری دنیا میں ہے، یوں نہیں پتا مولی الیاس بنے کیسے. دیکھو جب ایک عورت پڑھتی ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ میرے چچا کی والدہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری دادی یعنی شیخ الیاس کی والدہ کا معمول روزانہ 1 منزل قرآن پڑھنے کا تھا. کتنا جی؟ اجی کتنا؟ 1 منزل. اچھا بھی چاہا جی نہیں پڑھتا، 1 منزل قرآن پڑھتی ہیں. اور شیخ لکھتے ہیں رمضان میں ہمارے گھر کی عورتوں کا یہ معمول اتنا اضافی ہوتا تھا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. شیخ فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رمضان المبارک میں سارے گھر کا کام کاج کر کے 40 سپارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اجی کتنے بتائی دے؟ کتنے؟ 40. ایک قرآن پلس 10 سپارے. اب جس کی ماں روزانہ 40 سپارے قرآن کے پڑھتی ہو، ذرا خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس کا بیٹا الیاس کا نبی نہ ہو تو اور کون، اور اللہ اس سے ایسا کام نہ لے تو اور کیا لے. آپ نے ادارے کی کارگزاری کو سامنے رکھا، آپ کے سامنے آ گیا کہ 13 بچیاں درس نظامی کے کورس سے فارغ ہو کر عالمیت کی دہلیز پر پہنچ چکی ہیں. ادارے کے معاون بنیے، اپنی بیٹیاں پڑھنے بھیجیے تاکہ آپ کی بیٹیوں کے واسطے سے وہ گلشن، وہ آنگن، وہ گھر، وہ دہلیز، وہ چوکھٹ جس گھر کی وہ بہو بن کے جائیں علمی دنیا سے منور ہو سکیں اور روحانی دنیا سے فیضیاب ہو سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ 8 پھول آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے. ان پر خدا کی نہ جانے کتنی مرتبہ محبت کی نگاہ پڑی ہوگی تب جا کر یہ حافظ قرآن ہوئے. آسمان و زمین پر خدا قرآن پیش کرتا ہے، وہ لرز جاتے، دب جاتے، کانپنے لگتے ہیں. ان کے اندر یہ تحمل نہیں ہے، وہ اس کی سکت نہیں
رکھتے, وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے قرآن کے بوجھ کو سما سکیں, اٹھا سکیں. ان حفاظ کے سینوں میں جو دل ہے اس کو اللہ نے اپنی محبت کا ایسا جام پلایا ہوا ہے, وہ قوت عطا کی ہے. ان کے سینوں میں محفوظ دل میں وہ طاقت ہے, انہوں نے اس قرآن کو اٹھایا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں الذین اصطفینا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا تھا. یہ چنے ہوئے ہیں, اپنے اختیار سے کوئی حافظ نہیں ہو سکتا, قاری اور عالم نہیں ہو سکتا, اپنے دماغ اور صلاحیت کی بنیاد پر یہ سب نہیں ہوتا. اصل میں یہ اللہ چنتے ہیں تو ہوتا ہے. حضور پاک نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ بس یہ آخری بات ہے, بتاؤ میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ صحابہ چپ بیٹھے ہیں. صحابہ کا ایک مزاج تھا, وہ جواب نہیں دیتے تھے جاننے کے باوجود. ہمارے یہاں اس کا الٹا ہے, سوال پوچھا حضرت کیا کر رہا نہیں آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کو حق کس نے دیا؟ اس سے سوال ہے, جواب بھی اسی سے بنتا ہے. صحابہ کا مزاج تھا, پتہ ہوتا جانتے, اس کے باوجود کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں پھر بتاؤ میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب آپ ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا جن کے سینوں میں قرآن ہے, جو راتوں کو اٹھ کے رب کے حضور کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں, یہ دو لوگ ہیں جو میری امت کے بڑے لوگ ہیں. شاید اس پہلے زمرے میں ہم اور آپ نہیں آ سکتے, عمر نکل گئی, بڑے ہو گئے, ابا بن گئے, دادا بن گئے, لیکن دوسرا زمرہ خالی ہے. ہم میں سے ہر ایک آ سکتا ہے, رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یہ پہلا جو زمرہ ہے اس میں بھی ہم آ سکتے ہیں. اس طرح حافظ قرآن کے دادا ہو جائیں, اس کے پاپا ہو جائیں, اس کے چچا ہو جائیں, اس کے تایا ہو جائیں, اس کے خالو پھوپا اور اس کے نانا, اور بہت سے رشتے ہو سکتے ہیں. ہمارے گھر آنگن میں کچھ پھول ایسے کھلے جن کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے. کسی اور کے لیے نہ صحیح, اپنی قبر کے لیے, اپنے حشر کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنی جنت کی ضمانت کے لیے, اپنی اولاد کے سینوں میں قرآن اتار دیجیے اور شریعت کے حامل بن کر, ایک سچے پکے مسلمان بن کر, کام کی باتوں سے کام رکھ کر, گراؤنڈ لیول پر اسلام اپنے وجود پر نافذ کرتے ہوئے یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ العظیم شریعت کی پاسداری کریں گے. یہ نوجوان یہاں بیٹھے, آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے, چہروں پہ سنت سجائیے. چکر میں نہ پڑو بیانی ہونے کا, بہونی ملنے کی ٹھیک ٹھاک رشتہ نہیں آنے کا چکر میں نہ پڑو. داڑھی رکھو, ملا جی بنو, اگلا دور ملا جیوں کا ہے. آپ نہیں سمجھو گے, بہت گہری بات عرض کر رہا ہوں, اگلا دور ہی ملا جیوں کا ہے. جیسے وہ پڑوسی ملک دھال میں سجا کے ملاؤں کو دے دیا گیا, قسم رب کعبہ کی زمین کے ہر ٹکڑے پر یہی ہوگا. شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. بات کڑوی بھی ہے مگر سچی, آسانی سے قبول بھی نہیں ہوتی. چہروں پہ سنت سجائیے, داڑھی رکھیے, آنا کانی مت کیجیے, دائیں بائیں مت جائیے. وہ سب دیکھتا ہے, سب سمجھتا ہے, سب جانتا ہے. ساری دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اس رب اکبر کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہم ہر پل, ہم اور آپ اس کی نگرانی میں ہیں. سنبھلیے, بہت سنبھلیے, بہت زیادہ سنبھلیے. مشن کے تحت کام کیجئے, حضور کی سنت کو زندہ کیجئے, اور مشن حضور کے دین کو عام کرنا, پھیلانا, نافذ کرنا, اپنے وجود سے اس کی ابتدا کرنا. امید ہے آپ ان غیر مرتب باتوں کو جگہ دیں گے, حساس ہوں گے, اور حساس ہو کر اپنے تئیں کوئی لاہ عمل طے کرتے ہوئے نظام کی بحالی کے لیے کوشش کریں گے. اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو شریعت اسلامی کے نفاذ کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.